ذرا آ جاتے ہیں غزہ کی طرف اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، جس میں اب لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ اس فورس کا حصہ ہوں گے. انڈونیشیا نے تو 20,000 آلریڈی کنفرم کر دیے ہوئے ہیں، آذربائیجان نے بھی کر دی ہیں، دیگر ممالک بھی آ رہے ہیں. پاکستان کے فیلڈ مارشل مصر بھی ہو کر آئے، اردن کے حکام سے ملاقات ہوئی، سعودی سے بات ہوئی. تو یہ بتائیے کہ اس کا جو سب سے بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس کا بڑا ری ایکشن ہوگا اور شاید فوج کے اندر بھی اس کے اوپر ری ایکشن آئے. آپ سمجھتے ہیں ایسی بات؟ سب سے پہلا ری ایکشن تو میری طرف سے آئے گا. نہیں، وہ آپ کی طرف، آپ کا ری ایکشن تو مجھے پتا ہے. آپ کو I mean you know this. فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ تو میرے دل کے بہت قریب ہے. کشمیر اور فلسطین یہ دو ایشوز ہیں جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. دیکھیے اس کے اندر اس طریقے سے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش یہ تین ممالک ہیں جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پیس کیپنگ میں، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نیچے جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت تو تھا کہ ہمارے سب سے زیادہ 10-12 ہزار ٹروپس ہمارے جو ہے نا، ہم نے دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پیس کیپنگ کی ہے. یہاں پہ معاملہ فرق ہے. یہاں پہ معاملہ فرق اس لیے ہے کہ میں آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جو ٹرمپ کا یہ جو منصوبہ ہے، جو 20 نکات ہیں، یہ بنیادی طور پہ کوئی منصوبہ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی گرینولر اسپیسیفسٹیز نہیں ہے، ڈیٹیلز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ غزہ کے ساتھ ہے. یہ جو مقبوضہ فلسطینی علاقے ہیں، مغربی کنارہ جو ہے، مشرقی یروشلم جو ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. وہاں پہ سیٹلرز جو ہیں ان کی روزانہ جو ہے وہ وائلنس ہو رہی ہے. اس کو تو وہ جو کنیسٹ نے کہا کہ جی نان بائنڈنگ کے جی اس کو ہم نے انیکس کرنا ہے، جس کے اوپر وینس نے بھی بات کی، سب نے بات کی، اوہو نہیں انیکس ہوگا. پوائنٹ از کہ وہ جس طریقے سے ڈاٹڈ ہے، جس طریقے سے سیٹلمنٹس ہو چکی ہیں، وہ تو آلریڈی انیکس ہو چکا ہوا ہے. وہاں پہ تو زندگی کے ہر جو ایسپیکٹ ہے، فلسطینی کی زندگی کا ہر جو ایسپیکٹ ہے، اس کے اوپر صہیونیوں کا قبضہ ہے. وہ تو اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ المنسی ہو گیا، حلاس ہو گیا، ابو شباب ہو گیا، یہ وہ کرمنل گینگز ہیں جو کہ اسرائیل جن کو یہ صہیونی ریاست جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، ان کو کھانا پینا ریشنز بھی دے رہی ہے، ان کو ایمونیشن دے رہی ہے. وہ غزہ کے اندر ایک خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر وہ حلاس تو وہ اسکائی نیوز پہ آیا، اس نے تو آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے جو فائٹرز ہیں وہ بہت سارے جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کے امپلائیز ہیں، کچھ سابقہ ہیں اور کچھ ایگزسٹنگ ہیں. اچھا، پھر یہ بات آ گئی کہ متحدہ عرب امارات بھی اس کے اندر شامل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام ممالک خواہ جو مصر ہو یا جس کو وہ مصر کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے پروگرام پہ بحث ہو چکی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصر کا ذکر آتا ہے تو اگر آپ وہ لفظ پڑھیں نا تو وہ کبھی المصری نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ المصری ہوتا ہے. مصری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا that's how they pronounce it. اچھا، مصر جو ہے، مصر تو اسرائیل صہیونی ریاست کا کولیبریٹر رہا ہے. وہ تو غزہ کو تو کا بلاکیڈ اتنے عرصے تک اس نے رکھا. متحدہ عرب امارات جو ہے وہ تو اس کے تو تعلقات جو ہے وہ اتنے قریبی ہیں. بحرین کے تو اتنے قریبی تعلقات ہیں. بحرین کے تو بندے نے ہم نے مضمون لکھا، اس نے تو میونخ سیکورٹی کانفرنس میں کہا کہ موساد جو ہے اس کا اسٹیشن ہے بحرین میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک دس از اے نون تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا، باکو کے اندر جو ہے از اے ون آف دا بگ اسٹیشنز آف موساد. آذربائیجان کے اور صہیونی ریاست کے تو تعلقات اس طریقے سے ہیں. اب اس کے اندر یہ جو فورس ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اچھا، اب کیا آپ نے اس کے بارے میں حماس سے، غزہ کے لوگوں سے اور پیلسٹینین اسلامک جہاد سے بات کی ہے؟ دے آر دا لبریشن ریزسٹنس گروپ دے آر نا. کیا آپ نے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حماس یہ کہے پاکستان کو کہ آپ بھیجیں اپنے دستے، میں کہوں گا بخوشی. وہ تو شامل ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو شامل ہی نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کو حماس پر فائر کرنا پڑے یا حماس کو آپ پر فائر کرنا پڑے؟ یہ کوئی مناسب بات ہوگی؟ Not at all.
Not اچھا at all. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صہیونی ریاست ہے یہ تو مطلب میں نہیں کہہ رہا یار، مطلب یہ جا کے ان کے جو جوئش انٹلیکچوئلز ہیں جو جن کے اندر ابھی تک ایک مورل کمپس موجود ہے وہ تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ اعلان پاپے ہو، وہ ایوی شلیم ہو، وہ ڈینیل لیوی ہو، وہ گیڈین لیوی ہو، وہ گابا ماتے ہو، وہ نارمن فینکلسٹائن ہو، وہ I mean I can keep on giving you the names. اور یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ جی میں جی یہودی ہیں. یہودی انٹلیکچوئلز کی بات کر رہا ہوں کہ اس صہیونی ریاست نے تو ہمیشہ ہر معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی، وہ خواہ لبنان میں ہو، خواہ وہ سوریہ میں ہو، شام میں ہو، وہ خواہ اپنا فلسطین کے اندر ہو، وہ خواہ کسی اور کے ساتھ. تو کیا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور آکوپیشن فورس جو ہے وہ وہاں پہ ڈال دینی ہے غزہ کے لوگوں کے لیے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ معاملات واضح نہیں ہوں گے ہمیں اس بھٹی کے اندر کودنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیسا شرمناک دن ہوگا، مطلب میں تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے شرم سے ڈوب کر مر جاؤں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے فوجی دستے کو فلسطینیوں کے اوپر فائر کھولنا پڑے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے. اس سے زیادہ گھٹیا اور شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل. مطلب ہم نے مطلب آپ دیکھیں آل انڈیا مسلم لیگ کے زمانے سے دیکھیں، پاکستان کے قیام ہونے سے پہلے کا آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس وقت سے دیکھیں کہ فلسطین کے حوالے سے کیا تھا. وہ آپ وقت یاد کریں جب اپنا سر شاہنواز جو ہیں انہوں نے کیا کہا تھا اقوام متحدہ میں، یہ جو اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی فلسطین کے 2 حصے کرنے کی، تو ہمارا تو اس کے اوپر بالکل ایک واضح رہا ہے ہمیشہ. اب اگر ہم چند سکوں کی خاطر جو ہے وہ جا کے یہ کام کریں گے تو پھر مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. نہیں آف کورس اجاز آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں بڑے I'm sorry, something just popped up which I نہیں want to out before you close the program. نہیں جی یہاں پہ کسی نے آپ کے بھارتی کسی ناظر نے یہ لکھا کہ وہ کارگل میں بھی تمہارے پاس ہائٹس تھی. اس بندے کو میں یہ نہیں پتا کہ وہ معاملہ کیا تھا، وہ ہائٹس کیا تھیں، اور اس کے اندر جو ہم نے کیا، ہم کہیں اور سے جا کے پریشر ریلیز کر سکتے تھے. وہاں پہ بوفرز جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی ڈائریکٹ فائر رول میں، اتنے گولے فائر کیے کہ بوفرز کا ایمونیشن جا کے ساؤتھ افریقہ سے لینا پڑا ان کو. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. وہ یہ جو بھی یہ نپولین جس نے یہ لکھا ہے، میں نے کہا کہ ذرا میں اس کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو آپریشنل ایشوز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. نہیں وہ ہم بالکل اس کے اوپر میں نے بھی دیکھا تھا کامنٹ، میں نے کہا تھا کہ اگلی بار یہ فکر کریں گے. This is like literally چھوڑے نا اجازت چھوڑے، اگلے ہماری جو نشست ہوگی اس میں ہم یہاں سے پک کریں گے یہ فلسطین میں خدا نہ خواستہ پاکستان کسی آکورڈ پوزیشن میں آ جائے، کیا کرنا چاہیے، کیا آپشنز ہیں، آن سیٹرڈے انشاءاللہ. Until then, thank you so much and thank you for joining us. اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.